نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار معزز علماء اکرام، عزیز طلبہ اور طلبہ کے گارجین، سرپرست، بھائی کی شکل میں، والد کی شکل میں، دور و نزدیک سے تشریف لائے معزز مہمان، آج کوئی جلسہ نہیں ہے، آج کوئی ہنگامہ خیز گفتگو نہیں ہے. ایک دور وہ تھا جس دور میں اسکول کم تھے، پڑھنے والے زیادہ تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب پریس نہیں تھا تو کنڈے کے قلم سے پتھروں پر، پتوں پر، چمڑوں پر، کپڑوں پر تاریخیں محفوظ کی جاتی تھی. علماء سے، مشائخ سے آپ سن چکے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام لکڑیوں پر، پتوں پر قرآن کریم کی آیت مقدسہ تحریر کر لیتے تھے. پھر دور بدلا، حالات بدلے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو جمع کیا. گویا اس دور میں اسکول کم تھے، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. آج اسکول کی بھرمار ہے، پڑھنے والے نہیں مل رہے ہیں. اس سے ہم آپ انکار نہیں کر سکتے. پہلے پیڑ کے نیچے پہلے آدمی بنایا جاتا تھا، پھر وہ ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنتا تھا. یعنی اسے احساس دلایا جاتا تھا کہ آپ پہلے آدمی ہو. سند سے، سرٹیفکیٹ سے آپ کو منزل تو مل سکتی ہے، لیکن آدمیت سے ملاقات نہیں ہو سکتی، انسانیت سے مصافحہ نہیں ہو سکتا. آدمیت سے مصافحہ اور آدمی سے ملاقات کے لیے آپ کو پھر پلٹنا پڑے گا اسی طرف جدھر آنے کو رحمت عالم، نور مجسم، جناب احمد مجتبیٰ، رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. محب گرامی حضرت مولانا ارتضیٰ کمال صاحب نے پوری تفصیل بتا دی. شہزادے حضور امین شریعت و جانشین حضور امین شریعت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمود احمد صاحب قبلہ قادری علی رحمت رضوان نے کسی بڑے منصوبے کو سامنے رکھ کر کے یہ ماڈل، یہ اسکیچنگ، یہ نقشہ تیار کیا ہو. بیڈ لک کہہ لیں، مقام ماتم کہہ لیں،
کہ جس اسلام نے پوری دنیا کو پڑھنے کی دعوت دی. دنیا میں دھارمک مذہبی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن کسی کتاب نے شکشت ہونے کی بات پہلے نہیں کی ہے، تعلیم یافتہ ہونے کی بات کسی نے نہیں کی. لیکن مذہبی کتابوں میں دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے جس نے عبادت کی بات پہلے نہیں کی ہے، جس نے سجدہ رکوع قیام کی بات پہلے نہیں کی ہے، جس نے حرم کی اور حرم کی عظمت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اس نے سب سے پہلے پڑھنے کی بات کی ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے کہ دنیا جان لے، اس دور میں آبادی کم تھی، جنگل زیادہ تھا، لباس کم تھا، اور کیا کیا تھا وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، نہیں معلوم ہے تو سن لیجیے. یعنی اس زمانے میں لٹھ مار لوگ تھے، نہ ثقافت سے، نہ تہذیب سے، نہ کلچر سے، نہ آدمیت سے، نہ انسانیت سے کوئی مطلب نہیں. جب جی میں آوے تب ٹیکس ٹھوک دو. یعنی کپڑا پہننے پر ٹیکس دینا پڑتا تھا. وہ بھی دور بھارت نے دیکھا، وہ بھی تاریخ انسانیت نے دیکھی ہے. یعنی سوال یہ اٹھتا ہے کہ دماغ آوارہ ہو تو ہوتا ہے کہ اس کو دوا دے دو سو جائے، لیکن جب پورا وجود اور پوری تہذیب آوارہ ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو دنیا میں پہلی اور آخری کتاب جس نے پڑھنے کی بات کی، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف مذہب پڑھو، اس کتاب نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف عقیدت پڑھو، اس کتاب نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف خود پڑھو، بلکہ اس کتاب نے ایک کامن ایجنڈا دیا، ایک کامن ایشو دیا کہ انسان ہو تو پڑھنا ہے، آدمی ہو تو پڑھنا ہے. الحمدللہ. اب یہاں رک کر ایک کڑوی بات میں کہنا چاہوں گا. پوری تفصیل اس شعبے کے عظیم ہیرو، جن کے قلم کی، زبان کی، جن کی فکری صلاحیتوں کا لوہا سارا زمانہ تسلیم کرتا ہے، حضرت ماہر فکر و فن پروفیسر فاروق احمد صدیقی صاحب کی تشریف آوری ہو گئی ہے. خلاصہ کلام حضرت کی گفتگو ہوگی. اب چونکہ امین شریعت کا مزار شریف ہے، ادارے شریعہ کا میں خادم ہوں، مولانا ارتضیٰ کمال کی ضد تھی، ورنہ پورا دن نکل گیا. اس کے بدلے دو چار گاؤں اور میں گھوم لیا ہوتا تو کچھ کام ہو گیا. لیکن یہ بھی ایک بڑا کام ہے. انسان اسکول کا نام آپ سنیں، وہ جھوپڑی سے شروع ہوگا. غور سے سن لیجئے گا. نیتر ہاٹ نام کم سنے ہوں گے، چونکہ جو قوم شادی کا کارڈ 500 روپئے کا چھپواوے، اس قوم کو اچھی تعلیم سے کیا مطلب ہے صاحب؟
جو قوم نکاح کے موقع سے 2 4 5 نہیں 10 لاکھ کا ڈیکوریشن کراوے، وہ قوم بھی اگر کسی اچھے خواب کا تصور کرے تو یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، ٹائم پاس ہو سکتا ہے۔ نیتر ہاٹ یا آپ کے جھارکھنڈ میں دیکھ کر آیا ہوں نا، چاروں طرف جنگل ہے۔ آج ہندوستان کا کوئی ایک انسٹیٹیوشن ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ پوری دنیا میں اس کے پڑھائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر کوئی کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ بیتلا نیشنل پارک کا اسکول ہے۔ بہت دور مت جائیے، جموئی کے پورب سمول تلہ ہے، سمول تلہ کے جنگل میں ایک سے ایک اسکول کھل گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ پوری طاقت لگا دی تو مدرسہ کھول دیا، پوری صلاحیت لگا دی تو باہر کے بچوں کو بلا کے پڑھا دیا۔ معاف کیجئے گا، تاڑ کے پیڑ سے نسلوں کو سایہ میسر نہیں ہونا، لیکن ڈھنگ کا ایک پیپل یا نیم کا درخت لگ جائے تو کچھ لمحے سائے میں آپ جی سکتے ہیں۔ یہ جو اسکول ہے آپ کو جنگل میں نہیں دیا، شہزادے حضور امین شریعت میں گاؤں میں دیا، آبادی میں دیا، اور رزلٹ ایک دن میں نہیں آتا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور مولانا ارتضیٰ کمال صاحب، ارے آپ کے سامنے تو میں ایک کھلی کتاب ہوں نا، ہر روز بلیابی کو ایک بات تو یاد رکھیے گا، جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ تنقید ضرور کر سکتا ہے۔ اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں نہ دیکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو کبھی برا نہیں ماننا چاہیے۔ رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے وہ ایک کام کا ہوتا ہے، وہ کیڑا نکالتے رہتا ہے، اور ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنے کیڑے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیڑے چھوڑ کے بھاگتے بھی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹا دل نہیں ہونا چاہیے، شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمت ہارنا بلیابی کی لغت میں ہے ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی اور کو قرآن نے کامیابی کی ضمانت نہیں دی ہے، ایمان والوں کو قرآن کریم نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ آپ کرنے کو تیار تو ہوئیے۔ تعویذ ہم خریدیں گے 5,000 کا، لیکن 5,000 دے کر کے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ڈالنا نہیں پسند کریں۔ ہر 3 سال کے بعد مکان کا ٹائلز اور ماربل بدلوائیں گے۔ ارے رہنے دو بھیا، کچی زمین پر کیا فرق پڑنا ہے، بعد موت تو اسی مٹی میں جانا ہے جہاں نہ ٹائلز نہ گرینائٹ نہ مزائٹ۔ پھر کیوں اتنا بچیلو اس میں؟ اپنی انرجی کو ایک جگہ سیٹ کرو، اور آپ کو مثال دے رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لو، جس ٹوپی والے کو، جس داڑھی والے کو، جس پگڑی والے کو، جس نقاب والے کو، جس حجاب والے کو، جس اذان والے کو، جس مسجد والے کو، پوری دنیا کے یہود و نصارا نے یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ حجاب سے باہر نہیں آ سکتے، نقاب سے باہر نہیں آ سکتے، داڑھی سے باہر نہیں نکل سکتے،
पगड़ी का बोझ इनके सर पर है, ये अपने मुल्क का बोझ नहीं उठा सकते। सारा ताना सुनने के बावजूद वो अपने मिशन में लगा रहा और आज सुपर पावर को घुटने पर लाकर बता दिया है कि अगर दाढ़ी और पगड़ी जिद पर आ जाए तो जो कोई सोच नहीं कर सकता है वो तारीख लिख सकता है। लेकिन हम किस सूर के इंतजार में हैं आप? इदारे शरिया की तारीखे बेदारी इसी पर मुनहसर थी, यही एजेंडा है। यह हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, सदर मुफ्ती इदारे शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब, 50 उलमाए कराम की टीम गांव गांव बगैर नजराना बगैर किराया के लगी गई। क्यों? सिर्फ एक काम के लिए कि चिंगारी रात के नीचे से बाहर करो, हवाएं खुद इसे शोला बना देंगी। इसलिए मैं हजरत पीर सैयद मियां आमिर अशरफ साहब कादरी रफाकती साहब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करूं और आप हजरात से अपील करूं कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती है, गांव का कुआं जरूरी है। अगर अपने गांव के कुआं को महफूज कर लिए तो याद रखें कि आपकी जमीन कभी बंजर नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, 10-20 लग्जरी बसें यहां नहीं मिलेगी, लेकिन ईमान के साथ इंजीनियरिंग का रास्ता मिलेगा, इसके रसूल के साथ मेडिकल का रास्ता मिलेगा, हया और शर्म के साथ खिदमत खल्क का जज्बा मिलेगा। वरना बाकी सच पूछिए तो इस वक्त हॉस्पिटल रिफाही और फलाही और इंसानियत के खिदमत के जज्बे से कहां है, सौदे में। इसलिए आखिरी बात बलियाबी की इल्तिजा है ये कि कौन क्या कह रहा सुनना बंद कीजिए और थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़िए। एक दिन में नक्शा नहीं बदल जाता, लेकिन नक्शे से नजर हटनी नहीं चाहिए। गार्जियन से गुजारिश है कि बच्चों ने थोड़ी सी अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया, और मैं तो कहूंगा कि कोई बड़ी जमीन देखनी चाहिए अभी से। कभी भी छोटा ख्वाब नहीं देखना चाहिए। ख्वाब जब भी देखे बड़ा देखे, मंसूबा जब भी बनावे बड़ा बनावे। जब आप अपना घर बनाते हैं साहब 15 डिसमिल 20 डिसमिल में, तो कम से कम पर पोता तक का ख्याल करके बनाते हैं। क्या नसीम बाबू, आप भी उसी हिसाब से बनाए, यानी पर पोता तक का टेंशन